اکبر، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کون ہے ابو بکر صدیق جو حضور کے پہلو میں لیٹے؟ کون ہے عمر فاروق اعظم جو حضور کے پہلو میں لیٹے؟ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ ایک ایک شخصیت پر بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں عمر فاروق اعظم۔ ایک بات یاد کر لیں، آپ اپنی زندگی میں 2-4-10 بگہے کی زمین خریدتے ہیں، 2-4 مکانات خریدتے ہیں۔ یہ عمر فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کے دور میں 1086 شہر فتح ہوئے تھے۔ سب سے بڑا اسلامی بیلٹ انہی کے دور میں تھا، عمر فاروق اعظم کے دور میں۔ پوری دنیا میں 70% زمینوں پر اکیلے حکومت تھی عمر فاروق اعظم کی۔ آج پہلوئے رسول میں لیٹے ہوئے کون ہے عمر فاروق اعظم؟ 70% زمینوں پر تنہا حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ ایک بات سنیں آپ، اللہ اکبر، نام آتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ 30 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اللہ نے جن کے آرزوؤں کے مطابق نازل فرمائی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ بہت بڑا اسٹیٹس ہے۔ میرے آقا فرماتے عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ایک جملہ ادا کیا، سبحان اللہ کہو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا۔ یہ جناب عمر فاروق اعظم ہے۔ معلوم ہے آپ، اتنے بڑے دنیا کی 2 سپر پاور حکومت تھی، ایک کو روم کہتے تھے اٹلی، ایک کو ایران کہتے تھے مدائن، جو بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے کا بیلٹ ہے۔ ان دونوں سپر پاور حکومتوں کو اپنے جوتوں سے ٹھوکر مارنے والے عمر فاروق اعظم، اور ان کی محلوں کی دیواروں پر اسلامی جھنڈا لہرانے والے عمر فاروق اعظم۔ ان کے دور میں دبدبے کیسے تھے حضور کے غلاموں کے؟ میں نے وہ نہر دجلہ دیکھی ہے بغداد میں، جہاں پر سامنے کسرا کا محل تھا اور عمر فاروق اعظم کی فوج اس نہر دجلہ کو کراس کر کے اس طرف جانا چاہتی تھی۔ لہریں اتنی زیادہ تھی کہ ہمت نہیں پڑتی تھی، تو پھر کسی نے کہا اب موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، اگر ہم حضور کے سچے غلام ہیں تو انہی لہروں پہ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے۔ نہر دجلہ کی لہروں پہ گھوڑے دوڑا کے اس طرف گئے تھے۔ ڈاکٹر اقبال مصور لاہوری تھا، وہ قلندر لاہوری تھا، پاگل نہیں تھا، جس نے یہ شعر کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شعر ڈاکٹر اقبال نے وہیں کے لیے کہا ہے جہاں پر یہ مدائن کی زمین ہے، کسرا کا محل تھا۔ معلوم ہے جب ساری فوج حضور کے عاشقوں کی اس پار سے اس پار ہو گئی تو کمانڈر ان چیف نے کیا کہا، دیکھو کوئی ڈوبا تو نہیں، دیکھو کوئی کسی کا گھوڑا غائب تو نہیں ہوا، کسی کی تلوار تو نہیں گری، کسی کی ڈھال تو نہیں گری، دیکھو کسی کا سامان تو نہر دجلہ میں نہیں گرا۔ سب نے کہا نہیں، سب خیریت سے اس نہر دجلہ کی لہروں کے اوپر چلتے ہوئے اس طرف آ گئے ہیں۔ ایک حضور کے عاشق آئے، بولے حضور معافی چاہتا ہوں۔ بولے کیا ہوا؟ بولے کمانڈر ان چیف، میرا ایک کٹورا تھا کھانا کھانے والا، پانی پینے والا، وہ جب میں گھوڑے سے نہر کراس کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کہاں گر گیا۔ تب وہ کمانڈر ان چیف پلٹے، آگے جال نہیں لگوایا، آگے جال نہیں لگوائے، ملاح کو نہیں بھیجا، معلوم ہے پلٹے اور نہر دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، او نہر دجلہ، جیسے جمنا ندی ہے، گنگا ندی ہے، اسے اس کا نام دجلہ ہے، او دجلہ ندی سن، تیرے دامن میں اللہ کے رسول کے غلام کا کٹورا غائب ہو گیا، بہتری اسی میں ہے کہ اس کٹورے کے باہر کر دے، ورنہ تیری شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ سمندر کی لہروں نے اس عاشق رسول کے کٹورے کو باہر لا کے رکھ دیا۔ اللہ، جب کوئی اللہ کی بات مانتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی بات مانتی ہے۔ سرکار عمر فاروق اعظم کا دور ہے، کیا کہا قرآن میں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہمیں بھی تو ہے۔ آپ کے دور میں آج کو دیکھیں نا تو عجیب و غریب ہنگامے ہیں، کوئی بھی منتری سنتری ایسا نہیں جس کے پاس 100-200 کروڑ روپے نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، اور 1100 شہروں کو فتح کرنے والا عمر فاروق اعظم اپنی زندگی کیسے گزارتا تھا؟ کبھی سوچیں تو آپ، اگر ہم غریب ہیں تو گزارا کر لیں گے،
ورنہ ہمیشہ بڑوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کمپوز کھا کے سوئیں گے، کبھی ایول کھا کے سوئیں گے، کبھی موسیٰ کا گل استعمال کریں گے، کبھی سگریٹ استعمال کریں گے. اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. معلوم ہے یہ سرکار عمر فاروق اعظم کا دور ہے. آپ نے اسی مدائن کسریٰ کے محل کا گورنر بنایا تھا سرکار سلمان فارسی کو. کہا تم اس شہر کے گورنر بنو گے. سلمان فارسی حضور کے بڑے عاشق تھے. اگر کہو تو ان کے بارے میں ایک جملہ بتا دوں. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا دنیا کے لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. اہل بیت کے نوکر بن کے مشہور ہوئے تھے، مولا کائنات کے مصاحبین میں شامل تھے. سرکار سلمان فارسی، کمیل ابن زیاد، میسم بن یحییٰ تمار، ابی ذر غفاری، یہ مولا کائنات کے پیٹنٹ جانثار اور مصاحبین میں شامل تھے. سرکار سلمان فارسی نے ایک دن حضور کو یاد کیا، رونے لگے. اللہ کے رسول کی جسم پاک کے جبے کو یاد کیا، رونے لگے. بہت روئے تو پھر اپنے 2 آدمی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، جاؤ حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں میرا سلام بولنا. تقریباً یہاں سے 1500-1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جاؤ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا. کہتے ہیں سرکار سلمان فارسی آپ کو یاد کرتا ہے. اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد مدینے کے جو پی ایم ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ اگر کسی کے لیے بولا گیا ہے تو عمر فاروق اعظم کے لیے بولا ہے. جا کے مومنوں کے امیر سے میرا سلام بولنا اور ان کا رکھ رکھاؤ دیکھنا، ان کا ہاؤ بھاؤ دیکھنا، اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے چلے آنا. 3 سال سعودی میں رہنے کے بعد بلڈنگیں بن جاتی ہیں. پتا کرو بھائی زکوٰۃ دیا کہ نہیں دیا. ہاں 10 سال تک بزنس کرنے کے بعد ہمارے یہاں 10 اے سی لگ جاتی ہے. پتا کرو اس نے کسی غریب کا حق تو نہیں مارا، ورنہ معذرت چاہتا ہوں صاحب و نقصان بہت اٹھانا پڑے گا. یہ عمر فاروق اعظم ہے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا تھا ابو بخش دیے گئے ہوگے، آپ نے دین کا بڑا کام کیا ہے. حضور کے پہلو میں لیٹے ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں آپ کے مزاج کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہیں. عمر فاروق اعظم رونے لگے. سنیں، دوسروں کے ڈانڑ میڑ کو کاٹ کر کے اپنے کھیتوں میں شامل کرنے والے ہم، دوسروں کے پرس سے پیسے نکال کر غائب کرنے والے ہم، یہاں تک کہ مسجد کے ہارن اور مائک بھی خطرے میں ہوں، مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے بھی خطرے میں ہوں، زنجیروں میں آ گئے ہوں. آج ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوں تو ہمارے ہی محلے کے لڑکے چوری چماری سے اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں اور نحوست والے قدم سے اس گھر میں بے برکتی کا سامان لاتے ہیں. عمر فاروق اعظم سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا ابو بخش دیے گئے ہوگے، آپ تو حضور کے پہلو میں لیٹے ہو، کہاں مزار شریف کہاں ہے؟ حضور کے پہلو میں. عمر فاروق اعظم ہے. حضور نے کیا کہا تھا؟ میں ریورس کرتا ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اسٹیٹس دیکھو، عمر فاروق اعظم کا لیبل دیکھو، معیار دیکھو، سوسائٹی دیکھو. پھر سے اسے یاد کر لے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر فاروق اعظم سے ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر ہیں شاید، جو مکہ شریف میں طریق الشہداء میں لیٹے ہوئے ہیں، شہید کیے گئے تھے. سرکار عبداللہ ابن عمر کیا کہا؟ سنیں اور ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ حرام سے پرہیز کریں گے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. خدا کی قسم اگر پیسے آپ کے نہ ہو تو ٹھوکرے مار دینا، وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کے وہ ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. حرام سے ہم پرہیز کریں گے انشاءاللہ بولے. عمر فاروق اعظم سے بیٹے نے کہا ابو بخش دیے گئے ہوگے، بڑی حضور کی خدمت کی ہے، حضور کے اصحاب کی، حضور کے بیٹوں کی خدمت کی ہے. عمر فاروق اعظم رونے لگے. معلوم کیا کہا؟ رونے لگے. بولے بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور کے پہلو میں لیٹے ہو، صدیق اکبر کے قریب آرام کر رہے ہو. اللہ اکبر، کتنی اچھی قسمت پائی ہے. عمر فاروق اعظم رونے لگے. بولے بیٹا کیسی بات کرتا، کیسے بخش دیا جاؤں گا اتنی آسانی کے ساتھ؟ کہا کیا ہوا؟ عمر فاروق اعظم نے کہا جب میں مسلمانوں کا پی ایم تھا، پردھان منتری، مومنوں کا امیر تھا، اس وقت میرے خزانے میں ایک رسی آئی تھی 20-22 فٹ کی، اور وہ رسی رکھی ہوئی تھی اور غنیمت کا مال جو ان ادھر ادھر کے شہروں سے آیا تھا وہ بٹ رہا تھا، فوجیوں میں وہ بٹ رہا تھا، غریبوں میں وہ بٹ رہا تھا، یتیم بچوں میں، بیواؤں میں. وہ رسی جو 20-22 فٹ کی تھی وہ کہیں رکھی ہوئی تھی. اچانک وہ رسی غائب ہو گئی تھی. ڈھونڈا میں نے، وہ رسی نہیں ملی، کوشش کی رسی نہیں ملی. تو میں نے کہا چھوڑو، کوئی غریب اٹھا لے گیا ہوگا، کسی کے کام کی تھی وہ اٹھا لے گیا ہوگا.
عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے رسی کو بھلا دیا جیسے میرا انتقال ہوا. 1.5 سال ہو گئے مجھے انتقال کیے ہوئے, اپنی قبر میں 1.5 سال سے ہوں, لیکن 1.5 سال سے مجھ سے اسی رسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ابھی تک دوسری فائل نہیں کھلی. کیسے کہتے ہو بخش دیے جائیں؟ اے میرے بیٹے, ابھی رسی کا حساب نہیں دیا ہوں. لوگ دوسروں کے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے ہیں, دروازے توڑ کر کے پیسے زیور چرا لیتے ہیں. میں ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, تمہارے نقاب میں بہت ساری تصویریں سی سی کیمرے کے ذریعے سے ایسی بھی آتی ہیں جو دکانوں پہ چوری کی صورت میں ہوتی. میں تمہیں حضور غوث پاک کی جد کریمہ کی واسطے سے کہتا ہوں, خدا را ہم اور آپ آئیے سب مل کے وعدہ کرے انشاءاللہ حلال کھائیں گے. دل سے بولے انشاءاللہ. 1.5 سال تک پہلوئے رسول میں لیٹنے والے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی تک اس رسی کا حساب نہیں دے پایا, پتہ نہیں میرا حشر کیا ہو. اللہ کا فضل ہی چاہے گا تو بچا پائے گا, ورنہ میں نہیں بچ پاؤں گا. یہ عمر فاروق اعظم ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں جب میرے دونوں غلام مدینے میں روضہ رسول کے پاس گئے, سلام نیاز پیش کیا, عمر فاروق اعظم کے رکھ رکھاؤ کو دیکھا, واپس آئے, مجھ سے آ کے بولے دونوں غلام حضور. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے اسلام مرنے والا ہے, حضور کی قربانی ضائع ہونے والی. صدیق اکبر کی صداقت کا چراغ گل ہو جائے گا. اب قرآن پڑھنے والے لوگ کچھ سالوں کے بعد نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا جب امیر کارواں ہی بھٹک جائے تو قافلہ کہاں جائے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ صرف دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں؟ بولو بھائی, توجہ ہے کہ صرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. نعرے حیدری. آپ میں سے کوئی ہے جو ایک نعرہ لگائے؟ کوئی ہے؟ سب لوگ جواب دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. باپ پر اٹیک آیا اور باپ مر گیا, اور بیٹا صرف موبائل لے کے یہی سوچتا رہا اسے چارج کہاں کیا جائے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کاش عیش و عشرت کا سامان جو ہمارے گھروں میں ہے وہ حلال پیسوں کا ہوتا تو ہمارے بچوں کو درد ہوتا کہ میرا باپ ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا انتظار کر رہا ہے, موبائل کو جیب میں رکھ کے ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. ہاں, ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. سرکار سلمان محمدی سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں نے 2 آدمی کو بھیجا, مدینے گئے, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, عمر فاروق اعظم کا رکھ رکھاؤ دیکھا, واپس آ گئے. واپس آ کے بولے اسلام مٹنے والا ہے. اے سلمان محمدی سلمان فارسی. ہم سلمان فارسی کہتے ہیں, عراقی لوگ عربی لوگ انہیں سلمان محمدی کہتے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا سلمان میرا فیملی ممبر ہے. تو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. میرا کبھی سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کی بات آئے گی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں تو روز رہتا ہوں آپ کے قریب میں, قدموں میں سنیں. جب آئے تو رونے لگے. سلمان فارسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ بولے اسلام مٹنے والا ہے. حضور نے شیب ابی طالب میں بڑی قربانیاں دی. حضور پتھر کھائے, 70 حضور کے جانثار احد میں شہید ہوئے, 14 حضور کے جانثار بدر شریف میں شہید ہوئے, 13 وہیں پہ ایک راستے میں حضور کی بڑی بڑی خاص نگاہوں کا شرف پانے والے صحابہ جنگ یرموک میں, جنگ تبوک میں, جنگ حنین میں شہید ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ دین مٹ جائے گا. مٹ جائے گا سلمان. بولے کیوں؟ بولے جب قافلے کا امیر ہی بھٹک جائے تو قافلہ کیسے آگے پہنچ پائے گا منزل پہ. بولے کون ہے امیر, کون بھٹک رہا ہے؟ کہا وہی عمر جو دین مصطفیٰ سے بھٹک گیا. سلمان فارسی نے کہا عمر تو بھٹک نہیں سکتا. کیا ہوا؟ عمر کو تم لوگوں نے کس حالت میں دیکھا ہے؟ سننا صاحبو سننا. اللہ اکبر. دونوں خادموں نے کہا اے سلمان فارسی, ہم حضور کی مزار شریفہ سے حاضری دے کر کے عمر کے پاس گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم جس بوریے پر بیٹھے تھے, جس گدے پر بیٹھے تھے, وہ فولڈ کیے ہوئے تھے. وہ دوہرا گدا تھا. دوہرے گدے پر بیٹھے تھے, دوہرے گدے پر بیٹھے تھے. اتنا سنا تو سلمان فارسی رونے لگے. بولے عمر کی یہ مجال کہ وہ دوہرے گدے پر بیٹھتا ہے. عمر بھول گیا اللہ کے رسول زمین پر بیٹھا کرتے تھے اور حضور کی قلم کی نشان کی آواز آسمان پر سنائی دیتی تھی. عمر حضور کی غریبی کو بھول گیا, شاہانہ مزاج سے اپنی لائف کو گزارتا ہے. بولے اور عمر کے اندر کیا خرابی دیکھی ہے؟
ان دونوں نے کہا کہ میں نے عمر کے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن دیکھا ہے۔ سلمان فارسی رونے لگے، بولے خدا کی قسم کبھی اللہ کے رسول کے دسترخوان پر 2 قسم کی سبزیاں کبھی نہیں دیکھی۔ بارات واپس چلی جاتی ہے، یہ کوئی ڈش ہے؟ ہاں، داماد گھر سے چلا جاتا ہے، سالے عزت کرتے ہیں، پھٹیچر لوگ ہیں میری سسرال کے لوگ، اگر 1 قسم کی سبزی 1 قسم کے سالن رکھ دیا جائے تو۔ سلمان فارسی نے فوراً جو ہے لیٹر پیڈ منگایا، اور منگانے کے بعد لکھا میں مدائن کی گورنری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں مدائن کی گورنری سے استعفیٰ، مجھے نہیں چاہیے حکومت، اور سیدھے گھوڑا منگایا اور اپنا سامان لیے سیدھے مدینے بھاگے۔ جیسے محل سرائے میں قیام کیا، وہاں سے فوجی پولیس تھے، فوجی لوگ تھے، وہ سیدھے آگے بڑھ گئے بتانے کے لیے کہ پیچھے سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ جیسے سلمان فارسی کو دیکھا، قریب پہنچے تو سلام کیا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ عمر ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں نے ٹھوکر مار دی ہے۔ بولے نہیں تم گورنر ہو؟ بولے گورنری کے تاج کو میں نے ٹھوکر مار دیا، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی شاہانہ حکومت، اور عمر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تمہاری شکایت رسول پاک سے کرنے کے لیے آیا ہوں مدائن سے۔ عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، بولے اے سلمان فارسی، میں نے تو اتنی انصاف کے ساتھ میں اپنی حکومت کی ہے کہ میں نے قانون بنایا ہے، اگر بغداد کے گورنر کے ہوتے ہوئے بغداد کے نہر دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو عمر اس گورنر کو سسپینڈ کر دے گا۔ میں نے تو وہ قانون بنائے ہیں، تم میری کیا شکایت کرے گا؟ مجھے بتا تو صحیح مجھ سے کون سی خطا ہوئی؟ سلمان فارسی اترے اور عمر فاروق اعظم کے دامن کو پکڑ لیا، کہا عمر میرے 2 غلام تیرے پاس آئے تھے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور تجھے دیکھ کر کے گئے تھے۔ بولے کیا دیکھا میرے اندر خرابی؟ کہا عمر دیکھا کہ تو دوہرا گدا بٹھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اے عمر تجھے یاد ہے حضور کی غریبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فقیری کے دن یاد ہے؟ حضور کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہے نہ جلے، پڑوسیوں نے کبھی دھوئے نہ دیکھے لکڑیوں کے حضور کے گھر کے، اور تو اتنی شاہانہ طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے؟ بتا مجھے جواب دے ورنہ نبی پاک کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، بولے اے سلمان محمدی میری بات سن لیں آپ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے 2 غلاموں نے جس گدے کو، جس بوریوں کو فولڈ کر کے دیکھا تھا وہ دوہرا دیکھا تھا، وہ دوہرا نہیں تھا۔ بولے پھر کیا تھا؟ عمر فاروق اعظم رو کے بولے کئی سال سے ایک بوریے پر بیٹھتا ہوں، اس کے نیچے میں نے کھجور کی پتیاں رکھی ہیں، کئی سال سے میں اسی بورے پر رہتا ہوں، اسی چٹائی پر لے بیٹھتا ہوں جو ایک گدے میں لپیٹ کر کے جس کے نیچے کھجوروں کی پتیاں میں نے بنا رکھی ہیں۔ کہیں پھر عمر فاروق اعظم نے رو کر کے کہا تھا میرے بھائی سلمان، افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے وہ جو بوریا تھا وہ پورا پھٹ گیا تھا نیچے سے۔ جب میں بیٹھتا تھا تو زمین پر بیٹھتا تھا، چاروں طرف سے تو گدے تھے لیکن بیچ میں کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو گیا تھا، وہ گھس گیا تھا، تو میں نے پیچھے والے حصے کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ڈال لیا تھا۔ اے سلمان میں حضور کی زندگی کو بھولا نہیں، میں نے حضور کے دور اقتدار کو فراموش نہیں کیا، اور میرے اندر کیا خرابی دیکھی؟ تو عمر فاروق اعظم سے سلمان فارسی نے کہا تھا میں نے خرابی یہ بھی دیکھی ہے میرے غلاموں نے کہ تیرے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن تھا۔ اے عمر بتا تو نے حضور کا دسترخوان دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا حضور رمضان شریف کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ صاحبو بیٹھے رہیں سنیں، یہ نہ کہنا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا امی سرکار رمضان کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی جب سے میں حضور کے نکاح میں آئی، حضور کی زوجہ بنی، حضور میرے زوج بنے، کبھی حضور نے رمضان شریف کے دنوں میں میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری نہیں کی ہے۔ کہا پھر امی حضور افطاری کہاں کرتے تھے؟ تو حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول مصلی پر بیٹھے ہوتے تھے، اس کے بعد سرکار مغرب کی اذان سے پہلے اٹھتے تھے، اپنی بیویوں کے گھروں میں کبھی کبھی چلے جاتے تھے،
تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے. یہ دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، اور پھر حضور میرے گھر میں آتے تھے. جب میرے پاس آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ افطاری کے لیے کچھ ہے؟ تو میں کہتی کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میرے گھر میں ہے. تو حضور فرماتے الحمدللہ. اتنا کہہ کے حضور چلے جاتے. میں نے کہا کہاں جاتے؟ امی تو امی فرماتی وہاں جاتے جہاں پر اصحاب صفہ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. یہ اصحاب صفہ کیا ہے؟ صفہ ایک چبوترا ہے جو ان دنوں بنا ہوا ہے. اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر. معافی چاہتا ہوں. پھر سے بولے نعرہ حیدری. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ سے پوچھا گیا حضور افطاری کہاں فرماتے تھے؟ اس وقت جو مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہے وہ حضور کے دور کا نہیں ہے. اسے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 900 سال پہلے بنوایا تھا. حضور کی حیات میں جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر پڑتا تھا. اللہ کے رسول کی بیوی نے کیا کہا سنیں. 10 قسم کے سادن کھانے والے، 800 روپے کا کلو کا گوشت اگر ایک دن دسترخوان پہ نہ ہو تو بیوی بچوں کو گالیاں دیتے. ہمیں چاہیے حرام کہو کہ حلال کہو. آج نظریہ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں فرماتی ہیں اے میرے بیٹو حضور نکلتے تھے میرے سامنے سے اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر کون لوگ بیٹھتے تھے؟ وہ جن کا نہ باپ تھا نہ جن کی ماں تھی، وہ جن کے ماں باپ نے انہیں بھگا دیا، وہ جن کے خاندان کے نام و نشان مٹ گئے، وہ جو دوسرے شہروں سے آ کے مدینے میں بس گئے. وہ ان کی تعداد 70 سے لے کے 100 تک رہا کرتی تھی. ان کے کھان پان کی پوری ذمہ داری اللہ کے رسول نے لے رکھی تھی. جب حضور کے گھر میں کوئی چیز آتی تو یہ سارے صحابہ حضور کے گھر کی طرف تکتے رہتے تھے. آج ہمارے گھر میں ہمارے بچے کٹ کیٹ کیڈبری چاؤمین برگر کھاتے رہتے ہیں اور پڑوسی کے یتیم بچے ہمارے بچوں کو تکتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بچے ہمارے یہاں فروٹ کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی کھانے لگے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کی ماں کہتی، اللہ کے رسول کی بیوی فرماتی امی عائشہ کہ حضور اسی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ. بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلوم ہے حضور کے ساتھ ایک ایک کھجور حضور نے سب کو دی. کتنی دی؟ مولا علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا سب کو حضور نے ایک ایک کھجور عطا فرمائی اور سب نے جب کھجور کھائی تو کھجور بڑی لذیذ تھی، بڑی پیاری تھی. ایک کھجور مجھے بھی ملی، بڑی پیاری کھجور تھی، میں نے بھی کھجور کھائی. سرکار مولا علی فرماتے ہیں یہ دور تھا عمر فاروق اعظم کا. یہ سارا میں نے خواب دیکھا تھا. جیسے میں کھجور کھا رہا تھا اوریجنل بلال کی اذان کی آواز جہاں سے آتی تھی وہاں سے ایک دوسرے مؤذن کی آواز آئی اذان کی. جیسے آواز آئی فجر کی اللہ اکبر، مولا علی فرماتے میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی تو مجھے حضور سامنے تھے خواب میں. میں خوشبو ہوا اور رویا بھی کہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں جلدی سے میں نے وضو کیا اور میں بھی دوڑا حضور کی مسجد میں. خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اب فرماتے ہیں سرکار مولا علی عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے پی ایم تھے، مومنوں کے امیر تھے، اسی لیے وہ نماز پڑھاتے تھے. سرکار عمر فاروق اعظم مصلی پر پہنچے اور آپ نے نماز پڑھائی. اب سننا بڑی دلچسپ بات ہے. مولا علی فرماتے ہیں جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا نا عمر فاروق اعظم نے بھی کھڑے ہو کے تقریر فرمائی. ابھی وہ تقریر کر ہی رہے تھے کہ ریئل ایک بوڑھی عورت ڈلیے میں کھجور لے کے آ گئی. وہی جو خواب دیکھا وہ فائل پلٹتی جا رہی. ایک بوڑھی عورت اماں جان کھجور کا ایک توشہ لے کر کے وہ آئیں تو عمر فاروق اعظم نے کہا اماں جان کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے مصاحبین کے لیے، گھر والوں کے لیے، چاہے تو آپ رکھیں چاہے حضور کے غلاموں کو بانٹ دیں. تو مولا علی فرماتے میں مسکرانے لگا یار عجیب بات ہے، تھوڑی دیر پہلے جو خواب دیکھا تھا وہ فائل میرے سامنے گردش کر رہی ہے. تو کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کتنی؟ بولو 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 ہاتھ اٹھا. کتنی دی؟
سب کو ایک ایک کھجوریں دی عمر فاروق اعظم نے. اب فرماتے ہیں مولا علی وہ ایک کھجور مجھے بھی ملی, رات والی خواب والی بھی بڑی زبردست تھی اور یہ کھجور بھی بڑی میٹھی تھی. رات میں تو مولانا ابو طالب بھائی, مولانا صدر بھائی, رات میں تو حضور تھے تو ادب کی وجہ سے حضور سے 2 کھجوریں نہ مانگ سکا. ادب کی وجہ سے کھجور بڑی پیاری تھی, ادھر رات میں خواب میں حضور تھے تو حضور سے تو 2 کھجوریں نہ مانگ سکا. لیکن عمر فاروق اعظم تو میرے دوست تھے, یہ تو میرے دوست تھے, میرے بھائی تھے, ان سے مانگنے میں کیا جاتا ہے, ان سے کہنے میں کیا جاتا ہے. میں نے اسی بے تکلفی کی بنیاد پر مولا علی فرماتے ہیں ایک کھجور مجھے بھی عمر فاروق اعظم نے دی. جب میں نے اسے کھائی تو کھانے کے بعد وہ ایک کھجور بڑی اچھی تھی تو مجھے خواب میں حضور کی دی ہوئی کھجور یاد آئی. تو میں نے سوچا کہ یار ادھر نہیں مانگی ہے, ان سے ایک آدھ 2 اور مانگ لیں, یہ تو دوست ہیں. آگے بڑھا, میں نے کہا اے مومنوں کے امیر. فرمایا کیا بات ہے. میں نے کہا اگر تکلیف نہ ہو تو 1-2 کھجوریں 1-2 کھجوریں اور دے دیں, خدا کی قسم طلب جائیں گے. خواب میں مولا علی نے حضور کو دیکھا تھا, یہ رات کی بات اپنے گھر میں دیکھا تھا. عمر فاروق اعظم سے جیسے مولا علی نے فرمایا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, کتنی لوگ کی آواز آتی ہے. جیسے فرمایا سرکار عمر فاروق اعظم سے مولا علی 1-2 کھجوریں اور دے دو بھائی, بڑی پیاری ہیں. عمر فاروق اعظم نے ڈلیا نیچے رکھا, اور ڈلیا نیچے رکھا اور میرے قریب آ کے مسکرا کے بولے کیوں دے دوں, جب رات میں حضور نے 1 ہی دی تھی تو میں کون ہوتا ہوں 2 دینے والا. میں کون ہوتا ہوں 2 کھجوریں دینے والا. میں حضور سے 1 قدم آگے بڑھ نہیں سکتا. اے علی سب تمہارا ہے لیکن جتنا حضور نے کیا ہے اتنا مجھے بھی کرنا چاہیے. حضور کے اسوہ حسنہ کو فالو کیا تھا, جو حضور نے کہا اسی کو مانو, یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. ایک بڑا مبارک تسلسل ہے جو موت کے حوالے سے ہے. یہ فلسفہ حقیقت پر مبنی ہے. دعا کرو کبھی اس فلسفے کی راہ کہ ہم سچے مسافر بنیں. وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھاتے رہیں گے تو موت یاد آتی رہے گی انشاءاللہ. بولے جس بھائی نے نعرے لگائے تھے پھر سے لگائیں. ماشاء چچا نے لگائے تھے, ماشاء سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائیں آپ سب کی یہاں پر جو شمولیت ہے. ذرا پھر سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. اصغر بھائی ہیں, علامہ صدر علم صاحب قبلہ ہیں, ہمارے بھائی سمیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی مبارک آوازیں ہیں شابان بھائی کی نظامت میں, آپ ان سے نعتیہ شاعری نثر و نظم سماعت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت اچھا مائک ہے آپ کا, بہت اچھا ہے مائک ہے. اللہ برکت دے میرے بھائی کے اس کاروبار میں. دعا کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کر کے آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی مجلسوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی کے موقع پر. کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو یا نکلنے والی ہو یا نکل چکی ہو, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی درود شریف ابھی آپ نے پڑھا ہے اللہ اسے فلسطینیوں کی روح کو نظر فرما دے. اللہ فلسطین کے بچوں پہ کرم فرمائے, اکناف فلسطین پہ کرم فرمائے. اللہ ارض فلسطین پہ کرم فرمائے, ہوائے فلسطین پہ کرم فرمائے, فضائے فلسطین پہ کرم فرمائے, محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے, مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے. جس زمین پر اللہ نے برکتیں نازل فرمائے اس زمین پہ کرم فرمائے. جہاں ہزاروں ہزار کی تعداد میں نبیوں کی مزار ہے, جہاں اسعد بن زرارہ جیسے صحابی رسول لیٹے ہوں, اے میرے مولا اس زمین پر برکتیں عطا فرما اور ان کے اجڑے ہوئے مکانوں کو آباد فرما دے. مجل گاؤں کے جن لوگوں نے ان سرکاروں کے عرس کے لیے بنیاد رکھی ہے اللہ ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.